تو علم کا ایک ذریعہ حواس اور عقل کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر حواس کام نہیں کرتے، عقل کام نہیں کرتے اور بات معلوم ہو جائے۔ اور اس کی مثال ہے خواب۔ اللہ جل جلالہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ اللہ نے بہت سے حقائق کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، بشرطے کہ کوئی سمجھنا چاہے۔ آپ دیکھو جب انسان سو گیا تو سونے کی حالت میں اس کے تمام حواس معطل ہو گئے۔ اب آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، وغیرہ وغیرہ، حواس معطل۔ اور اس کے ساتھ عقل بھی انسان کی معاف، نیند کی حالت میں۔ اگر آپ کسی سوتے آدمی کے پڑوس میں بیٹھ کر کے کوئی بات اس کو سمجھانا چاہو تو نہیں سمجھے۔ کوئی معمولی سا پیغام بھی آپ کسی کو دینا چاہیں اور وہ سویا ہوا ہو تو آپ انتظار کریں گے کہ وہ جاگ جائے جب اس کو بتا دو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سونے کی حالت میں انسان کے پاس کسی بات کو جاننے کے جو طریقے ہیں، ذریعے ہیں، وہ دونوں بند ہو۔ جب بند ہو گئے، ایسی حالت میں یہ انسان کچھ دیر سونے کے بعد پھر اٹھ کر کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ان کے جسم پر اس رنگ کے کپڑے تھے، مجھ کو وہ کلر بھی یاد ہے ان کے کپڑوں، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے، ان کے الفاظ بھی مجھ کو یاد، اور میں نے ان کو یہ الفاظ بولے اور مجھ کو اپنے الفاظ بھی یاد، اور ان کی بات کا مطلب مجھ کو یہ سمجھ میں آیا اور میں نے اپنی بات اس کو سمجھائی۔ سوال یہ ہے، آنکھیں آپ کی بند، زبان آپ کی بند، عقل آپ کی بند، یہ سارا کام کہاں سے چل؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے عام انسانوں کو بھی ان خاص چیزوں کے ذریعے ایک اور طریقہ بھی دیا۔ یہ حواس کام نہیں کرتے، یہ عقل کام نہیں کرتی، اور پھر بھی بات معلوم ہو جاتی، لیکن عام انسانوں کے پاس یہ والا ذریعہ یہ بہت مضبوط نہیں ہے، کبھی ٹھیک کبھی غلط۔ اس لیے آپ دیکھو کبھی انسان کا خواب بہت سچا ہوگا، آپ خواب دیکھیں گے عرصہ پہلے وہی واقعہ ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے اس کو یوں نظر آئے گا جیسے میں نے دیکھا ہوا ہے پہلے۔ خوابوں کی تعبیر یہ بھی مستقل ایک علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بالکل بچے، اور اس خواب کی تعبیر ہو گئی جب وہ مصر کے تخت پر بادشاہ بن کر تقریباً 40 سال کے بعد۔ تعبیر اور خواب کے بیچ میں فاصلہ ہو گیا 40 سال۔ یہ تو ہوتا، انسان نے بچپن میں خواب دیکھا، جوانی میں اس کی تعبیر ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی اس وسیع کائنات میں بہت کچھ ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ نہ اس میں تو وہی ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں بس، تو یہ تو حماقت ہو گئی۔ یہ بڑا ذریعہ جو اللہ نے دیا ہے اور بالکل یقین ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام پر وحی آتی،
اور انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے وہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ باقی لوگ اس کے جاننے سے عاجز ہوتے، وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کوئی جان سکتا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کا قصہ بیان کر دیا، آسمانوں پر اور ابلیس کا۔ ہم کو تو اپنے پردادا کے حالات نہیں معلوم کہ وہ کیا ہم دیکھا ہی نہیں۔ خاندان کے حالات آپ دیکھو، ذرا بوڑھے چلے گئے، بزرگ چلے گئے، نئی نسل کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ خاندان کے کیا حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات پچھلے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ، یہ کہاں سے بیان کرتے؟ اور پھر صرف یہ نہیں، آئندہ بھی، آئندہ کیا کیا ہوگا، آپ علیہ السلام نے وہ باتیں بھی بیان کی۔ اور صرف اس پر بس نہیں، جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ موت کہتے ہیں، اور انسان کو کفن میں بند کر کے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا؟ دنیا میں کسی کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر